بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الہدا کے اندر آج ہم لوگ ان اوقات کو بیان کریں گے جن کے اندر ہر طرح کے نفل پڑھنا منع ہو جاتا ہے۔ کل اوقات مکروہہ کی بات کی تھی کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہر طرح کی نماز منع ہو جاتی ہے، نہ فرض پڑھ سکتے ہیں، نہ ادا پڑھ سکتے ہیں، نہ قضا، سوائے عصر کے کہ سورج غروب ہونے والا ہو تو اس دن کی عصر ادا اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ آج کے بیان کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ کون سے اوقات ایسے ہیں، کون سی ایسی حالتیں ہیں جس کے اندر آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ تو سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ جب فجر ہو جائے، طلوع ہو جائے، صبح صادق کا وقت ختم یعنی روزے کا وقت ختم ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، تو صبح صادق سے لے کر اور اس کے جو سورج بلند ہونے تک آپ کوئی بھی نفل نہیں پڑھ سکتے سوائے سنت فجر کے۔ سنت فجر کا استثناء رکھا گیا۔ سنت بھی اصل میں نفل کے اندر ہی شامل ہوتی ہے، اور شریعت کے اندر نفل جو کہتے ہیں فرض اور واجب کے علاوہ ہر عبادت کو نفل کہتے ہیں۔ پھر اس کی تخصیص کی گئی ہے کہ ایک مطلقاً نفل ہوگا اور ایک وہ نفل ہوگا جس پر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام فرمایا۔ تو ایسی نفلی عبادت جس پر میرے آقا نے دوام فرمایا یعنی ہمیشہ اختیار کیا، پھر وہ سنت موقدہ بن جاتی ہے۔ اور ایک ایسا نفل ہوگا جس کے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ادا فرمایا، کبھی نہیں ادا فرمایا، ترک بھی فرما دیا، وہ سنت غیر موقدہ بن جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مطلقاً نفل ہوتے ہیں یعنی آپ نے کبھی پڑھے، کبھی ایک دفعہ زندگی میں پڑھے یا اکثر ترک کر دیے، وہ پھر جنرل نفل کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال فرض اور واجب کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں شریعت کے اندر ان کو نفل کہتے ہیں۔ تو فجر کی جب اذان ہو جائے تو اب ہر طرح کی نفلی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، دوسرا جو اس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب اقامت ہو جائے کسی بھی نماز کی تو اس وقت ہر طرح کے نفل اور سنت پڑھنا پھر یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ سوائے فجر کے بقیہ کسی بھی اذان کی جب اقامت ہو جائے تو پھر ہر طرح کے اس وقت نفل شروع کرنا یہ منع ہوگا، کیونکہ جو سنت ہے یا نفل ہے اس کا درجہ تھوڑا کم ہوگا بجائے نسبت واجب کے۔ تو جماعت کی حاضری یہ وجوب کا درجہ ہے اور بقیہ جو چیزیں سنت ہیں، تو واجب اور سنت کا جب آپس میں ٹکراؤ ہو ترجیح ہم واجب کو دیتے ہیں، یہ اصول ہے۔ فرض اور واجب ٹکرا جائیں تو ہم ترجیح کس کو دیں گے؟ فرض کو ترجیح دیں گے۔ حرام اور کہتے ہیں مکروہ اگر آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو حرام کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ابھی معاملہ یہ ہے کہ جماعت کے لیے حاضر ہونا یہ کیا ہوگا؟ یہ واجب ہے، جو آیا ہی نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے لیے اس کے لیے وجوب کا درجہ ہوگا، اور سنت کیا ہوگی؟ یعنی بقیہ 4 سنتیں ظہر کی لے لیں یا کوئی اور سنتیں لے لیں، وہ سنت کا درجہ رکھے گا۔ اب واجب اور سنت کا ٹکرا ہو گیا، ترجیح آپ کس کو دیں گے؟ واجب کو ترجیح دیں گے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اب پتہ ہے کہ اقامت ہونے والی ہے، 1 منٹ رہ گیا، اب 1 منٹ کے اندر 4 سنتیں تو نہیں ہوں گی، ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ وہ سنتیں بعد میں پڑھ لیں گے۔ اب فجر کا استثناء رکھا گیا کہ فجر کی تاکید بہت زیادہ ہے حدیث کے اندر، تو اب اس میں فجر کی اگر اقامت ہو گئی ہے تو یقین ہے کہ سنتیں پڑھ کر پھر شامل جماعت ہو جائے گا۔ تو اب ایسی صورت میں پہلے وہ کیا کرے؟ فجر کی سنتیں پڑھ لے اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے، اگرچہ وہ اتحیات کے اندر ہی شامل ہوا، جماعت کا اس کو ثواب مل جائے گا، تو لیکن اس کے لیے اجازت ہوگی۔ اسی طرح دیکھیں، عصر کی اگر اذان ہو گئی تو اب اس کی 2 صورتیں ہوں گی۔ اگر تو آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی ہے تو پھر اب نفل کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے، اب کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تو پھر یہ ہے جو
اب کہتے ہیں نفل وغیرہ پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جب عصر کی اذان ہو جائے نفل کوئی بھی کسی طرح کا نہ پڑھا جائے۔ اچھا، چوتھا جو اس کے اندر ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر مغرب کی جو فرض ادا کرنے تک یہ ہے کسی طرح کی بھی نفل احناف کے نزدیک نہیں۔ مغرب کی اذان ہو گئی، اس کے بعد سے لے کر جماعت قائم ہونے تک احناف کے نزدیک نفل جائز نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں حرم شریف کا یہ دستور ہے، جو لوگ حرم گئے ہیں وہاں یہ ہوتی ہے کہ مغرب کی جب جماعت ہو جاتی ہے تو سب حضرات 2 نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں کا ایک عرف رائج کہہ لیجئے، یا وہاں کے جو امام احمد بن حنبل ہے جن کو اہل سعود فالو کرتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں عرف نہیں ہے۔ ہم لوگ پڑھیں گے تو وہ شاید کہیں گے پتہ نہیں اب کیا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ احناف کے نزدیک بھی امام ابن حمام جو ہے صاحب فتح القدیر، ان کے نزدیک بھی اس بات کی اجازت ہے کہ مغرب کی جب اذان ہو جائے تو 2 خفیف سے، یعنی بہت طویل نہیں، مختصر سے 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں۔ 5ویں چیز دیکھیں، جب امام اپنی جگہ خطبے کے لیے، عربی خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، ایک تو اردو ہوتا ہے نا، عربی خطبے کے لیے جب وہ بیٹھ گیا، ہمارے ہاں جیسے سنتیں وغیرہ 4 سنتیں جو پڑھ کر امام جب بیٹھ گیا اپنے ممبر پر، تو اب اس کے بعد سے لے کر جمعہ قائم ہونے تک، یعنی جمعے کی نماز ادا کرنے تک کسی طرح کا نہ نفل جائز ہے نہ سنت جائز ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جب اردو میں تقریر ختم کرتا ہے اس وقت سنتوں کا موقع دیا جاتا ہے، پھر اذان ہو جاتی ہے۔ اذان سے پہلے جو ہے امام اپنے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ ممبر پر بیٹھ گیا، اب کسی بھی شخص کے لیے جو ہے نہ کلام جائز ہے نہ پھر نماز کسی طرح کی جائز ہوگی، ہر طرح کی نماز اور کلام پھر مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں عین خطبہ کے جب امام خطبہ دے رہا ہے اس وقت بھی ہر طرح کی نماز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ مکروہ ہو جائے گی، اور اس وقت ہر طرح کا کلام بھی منع ہو جائے گا۔ ایون یہ دیکھیں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے فتاوی رضویہ کے اندر کہ جو جمعے کی اذان ثانی ہے، دوسری جماعت ہے، عوام کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس کا جواب دے۔ مسئلہ یہی ہے، دیکھیں امام جواب دے سکتا ہے، مقتدی حضرات کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ اس کے باوجود بار بار مسئلہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نہ کریں، اگر پیارے آقا کا نام بھی ہے تو دل میں پڑھ لے، لیکن پھر بھی بعض لوگ انگوٹھے چوم رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں جب روایت ہے کہ جب امام بیٹھ جائے تو پھر ولا صلاۃ ولا کلام، نہ پھر نماز ہے نہ پھر کسی طرح کا کلام، یہ چیز کا بھی خیال کریں۔ اور ایک اور مسئلہ جو ہے آپ اپنے مقتدیوں کو سمجھائیں کہ عین خطبہ کے اندر جو لوگ ایک دوسرے کو پھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ اس وقت کہ وہ اپنا ٹھکانہ پھر گویا جہنم میں بنا لیں، اس طرح کا روایت کا مفہوم ملتا ہے۔ تو عین خطبہ کے اندر کسی طرح کا کلام نہیں کرنا، ایون کسی کو یہ بھی نہیں کہنا کہ خاموش ہو جائے، یہ بھی منع ہو جاتا ہے۔ لیکن پبلک جو ہے اس چیز کا بھی خیال نہیں کر رہی ہوتی، تو یہ مسئلہ بھی سننے والے ہمارے غور کریں کہ جو جمعے کے لیے حاضر ہوتے ہیں جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت پھر کلام نہ کیا جائے۔ یہی مسئلہ دیکھیں چندے کا بھی مسئلہ ہے، بعض جگہ جو ہے یہ غلط طریقہ رائج ہے کہ امام خطبہ دینا شروع ہوتا ہے اس وقت جھولی پلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایک غلط رویہ ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں جب سنتوں کا ٹائم دیا جاتا ہے سنتیں ادا کر لیں، تو امام بعض جگہ یہ طریقہ رائج ہے کہ اذان سے پہلے وہ جھولی پلا دیتے ہیں، یہ طریقہ بہت اچھا ہے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب عین جمعہ کے وقت جو تک امام خطبہ دے رہا ہے اس وقت جو جھولی پلاتے ہیں پھر وہ کرتے ہیں، تو وہ بڑی سخت وعید ان لوگوں کے حق میں میرے آقا نے بیان کی۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں عید کی نماز جب ہوگی عیدین کی، تو نہ گھر میں نفل جائز ہے، نہ عید کی نماز سے پہلے نہ مسجد کے اندر، عید والے دن نہ گھر کے اندر نفل جائز ہے نہ کہتے ہیں مسجد کے اندر۔
ہاں عید کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر نفل پڑھنا مکروہ ہے، گھر میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، عرفات کے اندر جو ظہر اور عصر پڑھی جاتی ہے اس دوران بھی کسی طرح کی سنت اور نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، مزدلفہ میں جب مغرب اور عشاء کی جاتی ہے، جمع کر کے پڑھی جاتی ہے، اس وقت بھی نوافل پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح فرض نماز کا وقت تنگ رہ گیا تب بھی نفل جائز نہیں۔ ہر وہ بات جس سے آپ کا دل بٹے، یعنی فرض کر لے کہ ایک بندے کو پیشاب کی شدید حاجت ہے تو اس دوران جماعت کرانا بھی اس کے لیے مکروہ ہوگا، نماز پڑھنا بھی مکروہ ہوگا۔ یا کھانے کی بڑی شدید حاجت ہے، بھوک لگی ہے، تو پہلے حکم یہ اگر جماعت کا لیے ٹائم ہو گیا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اگر پڑھانی ہے تو پھر تو چلو مجبوری ہے، لیکن اگر بھوک شدید لگی ہے اور متبادل کوئی بندہ موجود ہے جماعت کروانے والا، تو پہلے حکم یہ کہ پہلے کھا لو پھر رب کی عبادت کے لیے آ جاؤ، کہ رب کی عبادت بندہ اس طرح نہ کرے کہ سارا ذہن ہی کھانے پینے میں لگا ہو۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ پہلے کھا لو اور پھر رب کی عبادت کے لیے آ جاؤ۔ تو یہ بہرحال مسائل تھے، انشاءاللہ مزید مسائل اگلے لیکچر کے اندر بیان کیے۔